تو حضرت والا نے فرمایا ایک وظیفہ دیتا ہوں تقوی سے رہنے کا، ہمت عطا ہونے کا۔ وہ کیا ہے؟ کتنا چھوٹا سا ہے، ہر آدمی کو یاد ہے، نیا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھنے کا طریقہ پھر سمجھ لیجیے۔ لا حول بلا قوت پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، لا حول بلا قوت نہیں، لا حول ولا قوت قوف کے ساتھ الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی مرتبہ حضرت نے اس پر جو سنا ہے وہ سنانا مقصود ہے، پہلے بھی یہ سنا چکا ہوں۔ عرش کے نیچے کا یہ خزانہ ہے، جنت کی چھت کا عرش کے نیچے کا یہ خزانہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اپنا انکار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ آپ کی مدد کا سہارا چاہیے، آپ کی مدد کا سہارا نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے استسلم ربی وعبدی، میرے بندے نے سر تسلیم خم کر لیا، وہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی کام نہیں بنا سکتا، لہذا میں اس کی مدد کروں گا۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ بھائی 21 مرتبہ پڑھ لو ہر نماز کے بعد، 21 مرتبہ پڑھ لو۔ فرمایا 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 21 نہیں تو ورنہ 11 مرتبہ پڑھ لو۔ فرمایا ورنہ 11 بھی نہیں پڑھ سکتے تو ورنہ 7 مرتبہ پڑھ لو۔ پھر فرمایا 7 بھی نہیں پڑھ سکتے تو ورنہ 3 مرتبہ پڑھ لو۔ پھر فرمایا 3 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے ورنہ 1 ہی مرتبہ پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ اب ہمارے پاس ورنہ بھی ختم ہو گیا ہے، اب اس سے بھی نیچے کوئی چیز ہے بتاؤ؟ اس بحر الکاہل میں 3 مرتبہ بھی پڑھنا مشکل، 1 مرتبہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اس سے کمک، اللہ تعالیٰ کی مدد کی کمک ملتی ہے۔ 21 مرتبہ ٹھیک ہے زیادہ ہے، 7 مرتبہ الحمدللہ میں بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی بھول گیا تو وہ الگ بات ہے، لیکن آدمی جو نماز کے بعد معمول بناتا ہے نا تو وہ خود بخود جاری ہو جاتا ہے، خود بخود جاری ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی کا جن کا معمول ہے پڑھنا چاہیے وہ